اگر آپ انہیں سورۃ البقرہ میں پڑھیں، آگے پڑھتے چلے جائیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ یہ میرا مال مرنا ہے، میں نے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی ماں نے پہنی ہے، ابا نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، چلو یہ ساتھ رہنے دو، چلو ابا کی جیب میں 7-8 لاکھ روپیہ تھا، قبر میں رکھ دو۔ بلکہ سائیں جاتے جاتے تو کہتے ہیں کہ ابا نے 2-4 سونے کے دانت لگوائے تھے، یہ نکال لو، اب کیا فائدہ ہے، یہ بیچیں گے کام آئے گا۔ انسان کے ساتھ تو یہ بھی نہیں جاتا۔ کیا جانا ہے انسان کے ساتھ؟ اس کے پاس اس کی دولت، اس کے مال میں سے ایک کفن جائے گا، قبر میں وہ جائے گا، جب مال رہنا ہی دنیا میں ہے، یہ انسان کا ہے ہی نہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ میں اس کا حق ادا کروں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے میں اس کا اجر اور بدلہ لگا دی۔ سفارش کرنے کے لیے روزانہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقن خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اس کی جگہ پہ اور دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اس کا پہلا مال بھی تباہ کر دے۔ اللہ کہتا ہے ایک دانے سے میں تمہیں کتنے دانے دیتا ہوں؟ 700۔ کہا یہ تمہارے خرچ کی مثال ہے۔ تقوی سے، اخلاص سے تم 1 روپیہ خرچ کر دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 700 روپے عطا فرمائے گا۔ 700 گنا منافع۔ یہاں پہ لوگوں نے 10 گنا نہیں، 5 گنا نہیں، یہاں پہ لوگوں نے ڈبل کے نام پہ بات کی تو دنیا پیسہ لے کر آ گئی۔ لو جی 1 لاکھ دو، 2 لاکھ لے لو، کیا ڈبل شاہ، کیا ٹرپل شاہ، کیا آگے سے آگے بڑھنے والے یہ لوگ، جن لوگوں نے اپنی محنت سے کمائی کی ہے۔ سارے بزنس مین اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کریں، پوری حکومت ان کے اکاؤنٹوں پہ نظر رکھے، خود کیلکولیشن کرے، سال کے بعد 2.5% ان سے لے، آپ یقین کریں صرف پاکستان کے مالدار لوگوں کی اتنی زکوٰۃ ہوگی کہ اس کے قرضے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے، غریبوں کی بھی امداد ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ اسلام کا، اسلامی حکومت کا ایسا سورس آف انکم ہے کہ جس کی جگہ آج ٹیکس نے لے لی ہے۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جبکہ جو ٹیکس ہوتا ہے امیر پر بھی اتنا لگتا ہے، غریب پر بھی اتنا لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے۔ وہ دن بہ دن بجٹ پاس ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹیکسز بڑھتے چلے جاتے ہیں، غریب آدمی جواب ملتا ہے، کہتے ہیں بھائی مسلمان ہیں ہم، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی نہیں ہے زکوٰۃ۔ یہ یہودیوں کا فتنہ تھا، انہوں نے اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کی تھی کہ جب زکوٰۃ نہیں آئے گی، بیت المال میں مال نہیں ہوگا، مسلمانوں کی حکومت چلے گی نہیں، قومی خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے۔ جب ڈالر اندر ڈیمپ ہو جائیں گے یا ڈالر راتوں رات اکٹھے کر کے باہر پھینک دیے جائیں گے، آٹومیٹکلی 60 روپے سے 80 سے 160 تک ڈالر چلا جائے گا، قلت پیدا ہو جائے گی، حکومتیں نہیں چلیں گی۔ یہ سازشیں یہودیوں کی پرانی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس کی کو وغیرہ بند کر دیں۔ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ عزیز بھائیو، ارکان اسلام کی آج کلاس نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، اس کو ہم نے ایمان کے چیپٹر میں پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نماز کی بات کی وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات بھی کی۔ اگر جنتیوں کے اعمال کی بات ہے، ان کی صفات کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جنتی وہ ہیں جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اگر مومنوں کی بات ہے، مومنوں کی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ صفتیں بیان کر رہا ہے کہ مومن قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کیونکہ یہ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ ان کی جو صفات ہیں، ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے فریضے کو سر انجام دینے والے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، دراصل آپ ایک لفظ سنتے ہیں تزکیہ، تزکیہ نفس، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک صاف کریں۔ تو یہ یزکو، زکوٰۃ، تزکیہ، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ انسان دراصل بہت سارے مالی معاملات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو اس لین دین میں کبھی کبھار بھول چوک بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ حرام کھانا نہیں چاہتا، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک آدھ لقمہ، کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی درہم، کوئی دینار اس کی کمائی میں حرام کا شامل بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے نہ کھاتا ہے، نہ لیتا ہے، نہ اسے استعمال کرتا ہے، انجانے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے معاملات، ایسے مسائل، ایسے معاملات کہ جن کا تعلق انسان کے کاروبار سے ہے، اور کاروبار میں نادانستہ طور پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے، تو کاروبار میں کوئی ایسا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا، ایک ایگزاسٹ رکھا ہے کہ اس ساتھ ساتھ ایسے معاملات کا خروج ہو جائے اور قیامت والے دن بندے کی پکڑ نہ ہو۔ یہ جو ایگزاسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، پاک صاف کرنا۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ نصاب سے اور اس کی دی ہوئی لمٹ کے مطابق ہم فرض صدقہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ پاک کرنے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے مال و دولت، روپے پیسے کا ایک ایگزاسٹ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ویسے ہی حکم دیتے ہیں کہ جیسے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ بہت ساری اس کی آیات ہیں، دلائل ہیں۔ ان میں سے سورۃ البقرہ کی یہ آیت، اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرو، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یعنی جو نمازی ہوگا وہ بدن کی زکوٰۃ دے گا، 5 ٹائم وضو کرے گا، آئے گا، اپنے بدن کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، تو نماز پڑھنے سے ساتھ ساتھ بدن کا گناہوں کا بوجھ، وزن ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حکم دیتا ہے تاکہ تمہارا مال بھی پاک صاف ہو جائے، اور عند اللہ تم دنیا میں ہی اپنا حساب برابر کر دو تاکہ تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا نہ پڑے۔ تو یہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جیسے نماز انسان پہ فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نصاب رکھا جس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ ہر ایک کو نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، ہاں نفلی صدقے کا راستہ اوپن کر دیا، یہ دروازہ کھول دیا۔ کوئی 1 روپے سے لے کر جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ نفلی صدقہ جب کرنا چاہے، جتنا کرنا چاہے، جہاں خرچ کرنا چاہے۔ اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں
وہ کر سکتا ہے اور اسے کرنے چاہیے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں مالدار لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور اسے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کھانے والا ہو، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر زندگی بسر کرنے والا ہو، در در پہ زکوٰۃ کی بھیک مانگنے والا ہو، تو ہم اپنی زبان میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ خور ہے، زکوٰۃ کھاتا ہے، زکوٰۃ اس کو لگتی ہے۔ تو جو زکوٰۃ خور ہیں، ضرورت مند نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ خور بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض کی ہے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ زکوٰۃ کھاتے رہتے ہیں، کیا یہ زکوٰۃ خور نہیں ہے؟ حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ایگزاسٹ ہے، نکالنی ہے زکوٰۃ یہاں سے، لیکن یہ خود زکوٰۃ کھا رہے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی تو زکوٰۃ خور ہے نا۔ اور جائز طریقے سے لینے والا جس کا حق ہے اس کے لیے تو یہ زکوٰۃ فائدہ مند ہوگی، اور اس کا تو حق بھی نہیں، اس پر تو دینا فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ کھا رہا ہے، تو اس لیے یہ بندہ بھی عند اللہ مجرم ہے، اور یہ بلا ضرورت اور بغیر کسی حساب کے کہ اسے زکوٰۃ لگتی بھی نہیں اور یہ زکوٰۃ دینے کی بجائے کھا رہا ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کی وعید اور اہمیت آگے ہم ذکر کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو کہ ہمارے اس سیریز کا حصہ ہے اور بنیاد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسری بات اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، اور تیسری بات ہے ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ ہماری چھت کھڑی ہے، 4 اس کی دیواریں ہیں، اس کے پلر ہیں، اس کے بیم ہیں۔ اگر کوئی ایک پلر کوئی ایک دیوار ہٹا دی جائے تو چھت کمزور ہو جاتی، کسی وقت بھی گرے گی، نقصان کر سکتی ہے۔ تو ہمارے اسلام کی جو عمارت تعمیر کی گئی ہے اس کی بنیادوں میں زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ اس کا رکن، اس کی بنیاد ہے۔ اگر صاحب نصاب ہو کر بھی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی اسلام کی عمارت کچی ہے، کمزور ہے، نامکمل ہے، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اللہ رب العالمین مال پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے خذ، آپ لیں، من اموالہم، ان کے مالوں سے، صدقۃ، صدقہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، جو ان پر لازم ہے، فرض ہے، وہ آپ ان سے لیں۔ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، تو انہیں اس سے پاک کرے گا اور تو انہیں اس سے صاف کرے گا، یعنی آپ ان سے صدقہ لیں گے، زکوٰۃ لیں گے، اس سے ان کا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے نواسے حسن و حسین میں سے کسی ایک کے ساتھ مسجد نبوی سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کھجور گری پڑی ہے۔ آپ کے اس نواسے نے، بچے نے فٹافٹ وہ کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بخ بخ، نکال۔ آپ نے انگلی ماری اور وہ نکال دی۔ آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، شک والی چیز تھی، آپ نے منہ سے نکال دی، کیونکہ وہاں پہ اصحاب صفہ بھی تھے اور صحابہ کرام صدقے کی کھجوریں خاص پلر، خاص جگہ بنی ہوتی، وہاں پہ لا کے رکھ دیتے اور مستحق لوگ وہاں سے کھا لیتے۔ آپ نے منہ سے یہ کھجور نکالی، کہا نکال اسے، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو۔ ایک سبق یہ ملا کہ اولاد، بچے چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن و حسین کی عمر اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے موقع پر 7-8 برس تھی، اور جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تب کتنی کو ہوگی؟ اس سے کم ہی ہوگی۔ اتنی کم عمر میں اولاد کو حلال حرام کی تمیز دے رہے ہیں اور کہا کہ آپ نہ کھائیں، نکال، ہو سکتا ہے یہ صدقہ ہو، اور جو صدقہ ہے لا تحل لآل محمد، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا فإنما هي أوساخ الناس،
یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ تو یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ مال کی میل ہے، یہ مال پاک کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے مال میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ صدقہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک کر دے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بری کر دے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرما دے۔ تو یہ صدقے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اسی بات کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی اہم ہے۔ یہ پہلی بات تو ہم نے پڑھی، یہ فرض ہے، جو بھی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ مال پاک کر دے، اللہ ہمارے طور طریقے، ہماری روحانی جسمانی کیفیات کو پاک کر دے۔ تیسرے نمبر پہ اب ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ کیوں؟ کہا الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو لا یؤتون الزکاۃ، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نماز پڑھیں گے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ پچھلی ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور یہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور آخرت کے بارے میں یہ وَهُمْ كَافِرُونَ، انکار کرنے والے ہیں، آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے جو آخرت کی کلاسیں پڑھی 12، اس میں ہم نے بار بار یہ بات پڑھی کہ عقیدہ آخرت اتنا اہمیت کا حامل ہے، جس کے دل میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے وہ پھر ڈی ٹریک نہیں ہوتا، وہ اپنے صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ آخرت کے منکر ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو انہیں پتا تھا جو ہم نے کمایا ہے ہم نے اس کا اللہ کو حساب دینا ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو آخرت کا انکار ہے تو نہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو نہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ وہ کہیں کافروں میں سے، مشرکوں میں سے تو نہیں، چونکہ جو ایمان والا ہے وہ تو زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ نماز کو سرے سے سمجھے ہی نہ، وہ معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ البتہ نماز مانتا ہے، کہتے ہیں آپ جائیں میرے لیے دعا کریں میں بھی نماز پڑھوں گا، کبھی کبھار پڑھتا بھی ہے، تو یہ اس کے عمل میں شرک، نفاق، کفر ہے۔ اعتقادی طور پہ تو یہ مانتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ تو مشرک کافر ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن جو زکوٰۃ کو مانتا تو ہے، دینے میں سستی کرتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے مال کو بدل دے گا، شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کہا کہ گنجا سانپ بن جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی سیاہ رنگی، یطوقہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یہ توق پہنا دے گا اس کو قیامت والے دن، ثم یأخذ، پھر پکڑے گا اسے یہ سانپ بلہزمتیہ، یعنی شدقیہ، یہ جو 2 جبڑے ہیں، رخسار ہے، اس سے یہ سانپ پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں تمہارا مال، میں تمہارے پیسے، میں تمہارا سونا، میں تمہارا چاندی، میں تمہارا پلازا، میں تمہاری زمین۔ اللہ کی مرضی ہے، آج یہ کاغذ ہے، آج یہ دھات ہے سونے اور چاندی کی، مگر کل اللہ تعالیٰ اس کو ایک سانپ کی، گنجے سانپ کی شکل دے گا، خوفناک بھی ہوگا، زہرناک بھی ہوگا، جبڑوں سے پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، پھر اس کو ڈنگ مارے گا، ڈسے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی انہیں اجر عطا فرمائے گا، جنت عطا فرما دے گا، انہیں کامیابی دے دے گا، بلکہ بخل شیطان کی طرف سے ہے، یہ بخل اسے کبھی بھی نجات کا باعث نہیں بنا سکتا۔ تو بندوں کو سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، چونکہ اگر ہم قرآن مجید نے اس ٹاپک کو اس قدر بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اگر آپ انہیں سورۃ البقرہ میں پڑھیں، آگے پڑھتے چلے جائیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ یہ میرا مال مرنا ہے، میں نے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی ماں نے پہنی ہے، ابا نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، چلو یہ ساتھ رہنے دو، چلو ابا کی جیب میں 7-8 لاکھ روپیہ تھا، قبر میں رکھ دو، بلکہ سائیں جاتے جاتے تو کہتے ہیں کہ ابا نے 2-4 سونے کے دانت لگوائے تھے، یہ نکال لو، اب کیا فائدہ ہے، یہ بیچیں گے کام آئے گا۔ انسان کے ساتھ تو یہ بھی نہیں جاتا، کیا جانا ہے انسان کے ساتھ؟ اس کے پاس اس کی دولت، اس کے مال میں سے ایک کفن جائے گا، قبر میں وہ جائے گا، جب مال رہنا ہی دنیا میں ہے، یہ انسان کا ہے ہی نہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ میں اس کا حق ادا کروں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے میں اس کا اجر اور بدلہ لوں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کریں اور وہ اس سے گریز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت کیا عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک فلسفہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات یاد رکھو، یہ جو رزق کسی کا بڑھ جاتا ہے یا کسی وقت میں ہمارا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، کسی وقت میں ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے، آپ قاسم علی شاہ کی ویڈیوز سن کر، کسی موٹیویشنل اور سپیکر کے پاس جا کر، کسی دکاندار اور تاجر کے پاس جا کر اس سے بار بار یہ نہ پوچھیں کہ مالدار ہونے کا راز کیا ہے، کیسے میں کامیاب تاجر بن سکتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کو ایک سادہ سا اصول سمجھاتا ہے۔ دیکھیں پنکھا چل رہا ہو اور میں آپ سے کہوں کہ پنکھا چلا دیں، یا یہ اگر چل رہا ہے تو بند کر دیں، آپ ڈنڈا اٹھائیں اور پنکھے کو ڈنڈا مارنا شروع کر دیں، پر ٹوٹ جائیں گے، ڈنڈا خراب ہو جائے گا، وہ پھر بھی چلتا رہے گا۔ عقل مند انسان کہے گا کہ اس کی سپلائی، اس کی پاور جہاں سے آ رہی ہے، آپ وہ بٹن سوئچ ہی آف کر دیں، نہ ڈنڈا مارنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت ہے، سوئچ ہی آف کر دیں، آپ کی انرجی بھی بچ جائے گی۔ اچھا اگر پنکھا چل نہیں رہا، میں کہہ دوں چلا دیں، تو آپ ڈنڈوں سے چلانے کی ساری رات پنکھا گھماتے جائیں، تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے نا۔ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ جہاں سے اسے پاور ملتی ہے وہ سوئچ آن کر دیں، آٹومیٹکلی چل پڑے گا، کیوں دھکے کھانے ہیں، ساری رات پنکھا گھمانا ہے۔ تو یہ رزق کی چابی، پاور سوئچ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، عقیدہ بنا لیں، اللہ آپ کو گر کی بات بتا رہا ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وہ رزق کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ جن کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کشادہ کرنا، رزق بڑھانا یا رزق کم کرنا، ایک مہینے انکم زیادہ ہوئی تو عقیدہ بنائے اللہ نے دی، یہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ایک مہینے زیادہ ہو گئی تو بھی عقیدہ بنا لے یہ اللہ نے دیا ہے، یہ رزق کا مالک میں تو نہیں ہوں، اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کے لیے چاہے وہ رزق تنگ کر دے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور ہاں ایک اور بھی تمہیں میں بات بتا دوں، حقیقت، تم جو بھی خرچ کرتے ہو، کچھ بھی، من شیئن، کوئی بڑا خزانہ نہیں، کوئی زکوٰۃ صدقہ نہیں، کچھ بھی اللہ کے راستے میں، بڑی سے بڑی چیز یا چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ دنیا میں اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا سمجھایا؟ اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، تم جو بھی خرچ کرو نا، اللہ نے تمہیں جو بدلہ دینا ہے وہ تو ہے،
لیکن دنیا میں اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ضرور دے گا. تمہاری جیب خالی نہیں رہنے دے گا, تمہاری جیب نہیں خالی رہنے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. آپ جو بھی خرچ کریں اللہ اس کی جگہ پہ آپ کو اور دے گا, ضرور دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وہ عام نہیں ہے, وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. اس نے تو ڈیوٹی لگا دی سفارش کرنے کے لیے. روزانہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور روزانہ دعا کرتے ہیں, اللہم اعطی منفقن خلفا. یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اس کی جگہ پہ اور دے دے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے, اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اس کا پہلا مال بھی تباہ کر دے. یہ ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی, وہ دعا کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے آپ جو بھی خرچ کریں میں اس کی جگہ پہ تمہیں ضرور دوں گا. میں نا رمضان المبارک میں 2-3 سال پہلے میاں والی گیا, پروگرام تھے تو بڑی بارش ہوئی, افطاری کے وقت خیر پروگرام پہ پہنچے, نماز پڑھی تو وہ گاؤں میں پروگرام تھا. خیر افطاری کا درس دیا تو ہم دیہات میں کھیتوں میں آ کر کے بیٹھ گئے. تو بابا جی مجھے ایک بات کہنے لگے کہ ہر رمضان میں عمرہ کرتا ہوں, نہیں بلکہ کہا ہر سال میں عمرہ کرتا ہوں. کہا جب میرے پاس پیسے نہیں نہ ہوتے تو میں کیا کرتا ہوں. کہا جتنے 25-30 ہزار روپے کوئی کھیتوں سے آئے ہوتے ہیں نا, رہ جائیں اتنے ہی, تو میں سارے کا سارا صدقہ کر دیتا ہوں. کہتا ہے اتنے یقین سے صدقہ کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. تم اللہ کے راستے میں جو بھی دو گے میں اس کے بدلے میں تمہیں ضرور دوں گا. کہا مجھے سمجھ نہیں آتی, اللہ پتہ نہیں کہاں سے دیتا اور میں عمرہ کراتا ہوں, میرے عمرے کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں چند دنوں میں. تو یہ ایمان اور یقین کی بات ہے. کبھی بھی آپ سے کوئی اللہ کے نام کا سوال کرے, آپ کی جیب میں ہو نہ ہو جتنے بھی ہو دے دو. آپ یہ دیکھیں یہ جس کے نام کا سوال کر رہا ہے وہ میری ضرورت کو بھی جانتا ہے, اور اگر میں اس کے نام پر یہ دے دوں تو وہ مجھے کتنا نوازے گا. میری اس سے کوئی ڈیل تو نہیں ہے, مگر وہ کہتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندہ خرچ کرتا ہے, قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری مثالیں بیان فرمائیں. 2 مثالیں اللہ نے بڑی پیاری دی. ایک مثال آپ سنتے رہتے ہیں, مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کوئی دانہ زمین میں ڈبوئیں, لگائیں, پیوست کریں تو وہاں سے ایک سٹا, ایک کومپل نکلتی ہے. ایک دانے سے ایک کومپل, پھر اس کومپل پہ 7 سٹے لگتے ہیں, پھر ہر سٹے پہ 100 دانہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک دانے سے میں تمہیں کتنے دانے دیتا ہوں 700. کہا یہ تمہارے خرچ کی مثال ہے. تقوی سے اخلاص سے تم 1 روپیہ خرچ کر دو, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 700 روپے عطا فرمائے گا. 700 گنا منافع. یہاں پہ لوگوں نے 10 گنا نہیں, 5 گنا نہیں, یہاں پہ لوگوں نے ڈبل کے نام پہ بات کی تو دنیا پیسہ لے کر آ گئی. لو جی 1 لاکھ دو, 2 لاکھ لے لو. کیا ڈبل شاہ, کیا ٹرپل شاہ, کیا آگے سے آگے بڑھنے والے یہ لٹیرے اور چور. اور وہ اللہ کہتا ہے جہاں پہ ٹھگ بھی نہیں ہے, کوئی فراڈیا بھی نہیں ہے, کوئی درمیان میں کوئی نوسر باز بھی نہیں ہے, وہاں پہ بندے کی ڈائریکٹ اللہ سے ڈیل ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کے کوئی بہترین تجارت کرنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے مثال دیتا ہے ایک بیج کی اور اس سے حاصل ہونے والی فصل کی. کہتا ہے تم 1 روپیہ خرچ کرو, قیامت والے دن 700 گنا لینا. اور یہی نہیں, تقوی پیدا کر لو. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال بھی ساتھ ہی دی, وہ میں نے یہاں پہ آیت لکھی, اس کو بڑے ہی ایمانی لذت کے ساتھ اس آیت کو سنیں بھی اور پڑھیں بھی. اللہ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ, اور مثال ان لوگوں کی, يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں, ابتغاء مرضات اللہ, ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں, کوئی لالچ نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے. ان کا زکوٰۃ دینے کا مقصد, صدقہ دینے کا مقصد کوئی ٹور بنانا, کوئی غریبوں کے اوپر روب جمانا نہیں ہوتا.
بلکہ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے ایمان پر اور دین پر۔ فرمایا کمثلی جنتٍ، مثال ایک باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ، کہ جو اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، کہ جس کو پہنچتی ہے بڑی زوردار بارش، اسے پانی ملتا ہے، بارشیں ملتی ہیں، فآتت اکلہا ضعفین، وہ اپنا پھل عطا کرتا ہے 2 گنا۔ بارشیں پڑی، پانی ملا، کسان خوش ہو گیا، فصلیں لہلہا اٹھیں، کھیت چمک اٹھے، اللہ کہتا ہے اس کو ڈبل، سوچا تھا 10 من ہوں گے سیب، 20 من نکل آتے ہیں، سوچا تھا کہ یہ گندم ہو سکتا ہے یہ مارچ اپریل میں کوئی 20-30 ایکڑ میں سے اتنی ہو جائے، لیکن اس کی سوچ سے بھی ڈبل، چونکہ پانی وافر ملا، بارشیں وقت پر ہوئیں، خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے فآتت اکلہا ضعفین، بارشیں پڑی زوردار اور یہ باغ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 2 گنا پھل عطا کر دیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، کہا اگر زوردار بارش باغوں میں نہ پڑے، فَطَلْ، تو شبنم ہی کافی ہے، بارشیں نہ بھی ہوں، صبح صبح واک کرنے جانا تو آپ کو کھیتوں پر درختوں پر شبنم کے قطرے نظر آئیں گے، سردی ہو تب بھی نظر آئیں گے، گرمی ہو تب بھی نظر آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے بارش نہ بھی پہنچے نہ، فَطَلْ، شبنم ہی کافی ہے، پھر بھی اللہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ کیا بس سمجھایا ہمیں؟ خرچ کرنے والا زوردار خرچ کرے، استطاعت کے مطابق لاکھوں کروڑوں اربوں اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ کہتا ہے بدلے میں 2 گنا دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا، 700 گنا دے دوں گا۔ کہا نابی فَطَلْ، بندہ کوئی لمبا چوڑا نہ بھی خرچ کرے، جتنی فرض زکوٰۃ ہے وہ دے دے، شبنم کی طرح تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا، یہ نیکیوں کا باغ تمہیں قیامت والے دن پھر بھی پھل عطا فرمائے گا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ نے مثال کتنی پیاری دی، ایک باغ کی مثال اور اس پہ پڑنے والی زوردار بارش، یہاں پڑنے والی شبنم کے خوبصورت قطرے، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھاتا یہ ہے کہ یہ ایسی تجارت ہے جس کو زوال نہیں ہے، زیادہ کرو گے تو زیادہ ملے گا، کم کرو گے تو پھر بھی اللہ تمہارا حق نہیں رکھے گا، وہ تمہیں اس کا ثمر، اس کا پھل، اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اللہ کی رپورٹ میں سب چیزیں شامل ہیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلتوں میں اور بھی بڑی روایتیں ہیں، تو بہرحال یہ قرآن مجید کی یہ 2 آیات اور یہ حدیث، جو بندہ بھی اس کو سمجھ لے، پڑھ لے، اور حدیث کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو یہ آیت آتی ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تم سود کا نظام ختم کر کے صدقہ خیرات پہ لوگوں کی مدد کرو، کاروبار کروا دو، علاج کروا دو، غریبوں کی مدد کرو، کہا اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کی فضیلت میں، اس کی تفسیر میں، تشریح میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یا اللہ میرے نیکیاں، میرا اجر، اللہ کہے گا یہ نیکیوں کا پہاڑ تیرا ہے، یا اللہ یہ نیکیاں میں نے کی نہیں ہیں، یہ ڈھیر مجھے کہاں سے مل گیا؟ اللہ کہے گا تو نے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا صدقہ کیا، میں نے اس کو پالا، لفظ ہے پرورش کرنا، رب سے، یربی ویربی صدقات، اللہ کہتا ہے میں نے اسے پالا، میں نے تھوڑے سے صدقے کی پرورش کی، تو مر گیا مگر یہ صدقہ پروان چڑھتا گیا، کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی بندہ گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ گھوڑے کا بچہ پیدا ہونا، لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پتلا سا، دبلا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، لیکن اس کی جب پرورش کی جاتی ہے وہ بلا کا جانور بن جاتا ہے، وہ تیروں تلواروں سے ٹکراتا ہے،
وہ جنگوں میں کام آتا ہے، وہ سواری میں کام آتا ہے۔ دنیا جتنی بھی جدید ہو جائے، آج بھی ہر فوج کے پاس گھوڑے ضرور موجود ہیں۔ گھوڑے کی اہمیت جنگ میں آج بھی کم نہیں ہوئی۔ چھوٹا سا بچہ بڑا اتنا جوان گھوڑا اگر روندنے پہ آئے تو بڑے بڑے لشکر روند کے رکھ دے۔ کہا جیسے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کر کے اسے جوان ایک بڑا گھوڑا بنا دیتا ہے، تھوڑا سا صدقہ تھا، میں نے پرورش کی، آج یہ نیکیوں کا پہاڑ بن چکا ہے اور یہ تیرا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرضی زکوٰۃ دینا یا نفلی صدقات کرنا، دیکھیں مال اللہ کا ہے، دیا اللہ نے ہے۔ اگر اللہ کے کہنے پہ ہم اللہ کے راستے میں دے بھی دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ثمر بدلہ نہ بھی عطا کرے تو ہم نے اللہ رب العالمین سے بھلا کیا کہنا، کیا کچھ اس سے شکوہ کرنا۔ لیکن وہ کتنا مہربان ہے، دیتا بھی خود ہے، کہتا ہے قرض حسنہ مجھے دے دو، لیتا بھی خود ہے اپنے راستے میں، اور قیامت والے دن اس کا بدلہ بھی 700 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی محبت، شفقت، اور دنیا میں یہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سابقہ امت کا ایک واقعہ بیان کیا، بخاری یا مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آزمائش کی، اندھے کی، گنجے کی، کوڑی کی، صحت دی، مال دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، تینوں کے پاس گیا۔ ایک بندہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھا، وہ اس پر قائم رہا کہ واقعتاً میں پہلے اندھا تھا، میرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، یہ اللہ نے مجھے دی، مال نہیں تھا اللہ نے دیا، یہ سب اللہ کا ہے، جتنا لینا لے جاؤ، میرا کیا ہے۔ وہ آزمائش میں کامیاب رہا، اللہ نے اس کو اور دیا۔ باقی دونوں اترا اٹھے، تکبر کیا، نہیں جی نہیں، ہم ایسے ہی تھے، جدی پوچھتی ہم گنجے نہیں تھے، ہمارے سر پہ بال تھے، میں کوڑ کا مریض نہیں تھا، میں تو تندرست تھا، مال و دولت یہ تو جدی پوچھتی آیا ہے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ تھا۔ اللہ نے آزمائش میں ناکام کیا، انہوں نے رب کے راستے میں خرچ نہ کیا، اللہ نے جو دیا تھا سب واپس لے گیا، اور وہ پھر در در کے فقیر بن گئے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے، ہماری زندگی میں کتنے بندے ایسے، میں نے اپنے بچپن میں جن بندوں کو بڑا مالدار دیکھا، یقین کیجئے ہم بڑے ہوئے وہ بڑھاپے میں گئے، اور آج ہم انہیں مناسب دیکھ رہے ہیں یا بہت گرا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور جن کو کبھی ٹوٹی سائیکلوں پر دیکھتے تھے، آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ تو سمجھ کے آتی ہے کہ یہ سدا چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بندے کو کبھی اپنے مال پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ اللہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایماندار مسلمان سمجھدار بندے کی زیادہ جلدی پکڑ اور آزمائش کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو مال دے، جو دولت دے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور بندے کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے یا اللہ یہ تیرا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، میں نے تیرے راستے میں دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، کچھ تو سستی کرتے ہوئے نہیں دیتے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ مثلا بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عشر یعنی جب فصلیں آئیں تو اس میں سے اگر بارشوں کا پانی یا نہر کا پانی ملا تو 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، 10%، اور اگر ٹیوب ویل کا پانی دیا ہے تو اس میں سے پھر 5% دینا ہے، 20واں حصہ۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بعض کو پتہ بھی ہوتا ہے، تو دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، فصلیں آتی ہیں، مال آتا ہے، یا سال بعد وہ اپنے مال کا، دکان کا، بزنس کا حساب کرتے ہیں، اور وہ جناب 10-15 غریبوں کو اکٹھا کیا اور راشن کے توڑے چکوا دیے، کوئی گندم ہے، چاول ہے، کوئی 10-15 کو دے دیا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے دے دیا اللہ کے راستے میں۔ بھائی اللہ کے ساتھ دو نمبری کیوں کرتے ہیں؟ جب اپنے حساب کتاب کی باری آئے تو پورا لیتے ہیں، پورا دیتے ہیں، نہ کسی سے کم لیتے ہیں نہ زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حساب ہے زکوٰۃ کرنا، صحیح طریقے سے حساب کرو، ایک پائی جو زکوٰۃ کی بنتی ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا انکار ایسی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہاں واضح زکوٰۃ کا انکار، زکوٰۃ لوگ دیتے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا، جن کے دلوں میں بغض عمر رضی اللہ عنہ اور بغض ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، بلکہ وہ بینکوں میں بھی یہ بات لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ فلاں فرقے سے ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھیں
کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے، لیکن یہ کروانے کے لیے سپرویژن، نگرانی کرنا اور اس کو ڈنڈے کے زور پہ کروانا یہ حکمران کی، مسلمانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ حکمران یہ کام کر لیں، ملکوں کے قرضے ختم ہو جائیں، بیت المال میں اتنا پیسہ ہے کہ 5-7 سال کے بعد دنیا میں، ہمارے ملک میں خاص کر کوئی غریب نہ بچے۔ آپ دیکھیں کہ ملک سے دولت لوٹ چکے ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی محنت سے کمائی کی ہے، سارے بزنس مین اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کریں، پوری حکومت ان کے اکاؤنٹوں پہ نظر رکھے، خود کیلکولیشن کرے، سال کے بعد 2.5% ان سے لے، آپ یقین کریں صرف پاکستان کے مالدار لوگوں کی اتنی زکوٰۃ ہوگی کہ اس کے قرضے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے، غریبوں کی بھی امداد ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ اسلام کا، اسلامی حکومت کا ایسا سورس آف انکم ہے کہ جس کی جگہ آج ٹیکس نے لے لی ہے۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ جو ٹیکس ہوتا ہے امیر پر بھی اتنا لگتا ہے، غریب پر بھی اتنا لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے۔ وہ دن بہ دن بجٹ پاس ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹیکسز بڑھتے چلے جاتے ہیں، غریب آدمی پستا چلا جاتا ہے اور امیر کو خاص فرق نہیں پڑتا، وہ آگے بڑھتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، اس سے غریب جو نصاب کو نہیں پہنچتا وہ مستثنا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو یہ بیت المال سے دے کر سٹینڈ کیا جائے گا، تاکہ کل کو یہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے اور غریبوں کو چھوڑ کر امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم سورس آف انکم حکومت کے لیے انصاف پر مبنی ہے اور یہ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ اتنا عظیم نظام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگائی۔ فرمایا الذین، وہ لوگ امکناہم فی الارض، یعنی یہ ایمان والے، یہ متقی لوگ، اگر ہم انہیں جگہ دے دیں زمین میں، حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کریں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے ہاں جو ہے وہ انجام ہے، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی صفت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کو جب اقتدار ملتا ہے، زکوٰۃ کا نظام، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ نماز کمیٹیاں بناتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں لوگ نماز کا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی اور کیا سے کیا بن گئے؟ ایک تو سورس آف انکم، ذریعہ حکومت کا زکوٰۃ تھا، صدقات تھا، بیت المال میں جمع ہوتے، وہاں سے جہاد بھی کرتے، غرباء پر بھی خرچ کرتے، ملک بھی چلاتے، اور ایک ذریعہ فتوحات تھا، مال غنیمت جہاد کرتے، مال غنیمت ملتے، اس سے مسلمانوں کی ریاست مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں تھے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات سے یہ ریاست ایسی مضبوط کی گئی کہ آج زکوٰۃ دینے والے تو ہیں، زمانہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں، انہیں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، جا کر کے زکوٰۃ کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، بھائی زکوٰۃ لے لو، آج سے 5 سال پہلے میں تمہیں صدقہ دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تو نے دیا، میں نے کاروبار کیا، میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، وہ قرض نہیں تھا، احسان نہیں تھا، کوئی سود کا چکر نہیں تھا، اللہ کے لیے دیا، مجھے دیا، نیکی کی دریا میں گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی، کل زکوٰۃ لینے والا تھا، آج میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، آپ کی حدیث ہے، صحابہ سے کہتے صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس دن سے پہلے کہ جب خرچ کرنے والے تو ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ تو ایسا منظر بھی چشم فلک نے دیکھا، اللہ رب العالمین نے امت کو یہ منظر بھی دکھایا کہ سارے ہی امیر ہو گئے، کوئی ریاست کا احسان نہیں ہے،
کیونکہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اگر وہ احسان کرے گا رشتہ دار کو دی، اسے کل کو کہے گا پتہ ہے میری زکاتوں سے تم یہاں پر پہنچے، تمہاری کیا اوقات، دلو اس بندے کی ساری نیکیاں برباد۔ کو بندہ کہہ کے تو دکھائے، یعنی یہ ایسا سسٹم ہے جس نے دینی ہے اللہ کے لیے، کوئی اگر جتلائے گا تو اللہ عمل برباد کر دے گا۔ اللہ نے اس میں غریب کی عزت نفس کی حفاظت بھی کی، غریب کی عزت نفس کی حفاظت، کل کو کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، اٹھا کے دیکھے اللہ کہے گا جا تیرا عمل برباد ہو گیا، کیا لینا مجھ سے تو نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، نبوت کے دعوے کرنے لگے، کوئی کہتا ہے نماز ختم ہوگی، کوئی کہتا ہے زکوٰۃ ختم ہوگی، منکرین زکوٰۃ اٹھے، منکرین ختم نبوت بھی اور منکرین زکوٰۃ بھی اٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں زکوٰۃ دینے کے لیے عاملین کو بھیجا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور بڑے پائے کی تربیت کی آپ نے جن صحابہ کی، ان صحابہ میں سے انتخاب کرتے، عامل بناتے، علاقوں میں بیچتے، جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کر کے آؤ، بکریوں کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، مالوں کی زکوٰۃ لے کر کے آئے، نصاب بھی بتا دیا۔ آپ نے یہ کہہ دیا، اب یہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا، جس علاقے میں جاتے ہیں جواب ملتا، کہتے ہیں بھائی مسلمان ہیں ہم، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی نہیں ہے زکوٰۃ۔ یہ یہودیوں کا فتنہ تھا، انہوں نے اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کی تھی کہ جب زکوٰۃ نہیں آئے گی، بیت المال میں مال نہیں ہوگا، مسلمانوں کی حکومت چلے گی نہیں، قومی خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے، جب ڈالر اندر ڈیمپ ہو جائیں گے یا ڈالر راتوں رات اکٹھے کر کے باہر پھینک دیے جائیں گے، آٹومیٹکلی 60 روپے سے 80 سے 160 تک ڈالر چلا جائے گا، قلت پیدا ہو جائے گی، حکومتیں نہیں چلیں گی۔ یہ سازشیں یہودیوں کی پرانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے شعار اور اسلام کی بنیاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ جس بندے نے بھی من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لاقاتلنہم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بندے نے بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، جو یہ کہے نماز تو پڑھتا ہوں زکوٰۃ نہیں دیتا، کہا جتنا نماز کا فریضہ اہم ہے اتنی زکوٰۃ دینا بھی اہم ہے، جو ان دونوں کے درمیان فرق کرے گا اس کا فیصلہ ابو بکر صدیق کی تلوار کرے گی، میں گردن کاٹ کے رکھ دوں گا، لاقاتلنہم، اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے لوگوں کے ساتھ حکم دیا لڑائی کرنے کا، ہاں کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کر لیں، تو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ حکم دیتا ہے کہ اب ان کی جانیں چھوڑ دو، اب یہ تمہارے مسلمان بھائی ہو گئے، اب ان کو نہیں مارنا۔ کہا کہ آپ نے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر وہاں پہ ہے توحید، رسالت کی گواہی اور نماز قائم کرنا۔ ابو بکر اعلان کرتا ہے جس نے نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ سمجھا، قرآن نے کہا نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، جتنی نماز کی اہمیت اتنی زکوٰۃ کی اہمیت، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے آیا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو ان دونوں میں فرق کرے گا، اللہ کی قسم ایک بکری جس کی زکوٰۃ کی بنی اس نے نہ دی، بکری تو دور کی بات ہے، لو منعونی اقالا لاقاتلنہم، بکری کے جانور کے گلے میں پڑی رسی اگر وہ بھی زکوٰۃ کی ہوئی تو ان لوگوں نے نہ دی، ابو بکر صدیق انہیں قتل کر دے گا، فیصلہ تلوار کرے گی، ان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ اتنا سخت سٹینڈ لے لیا، ختم نبوت کا دفاع کیا، قرآن کا دفاع کیا، زکوٰۃ کا۔ اگر یہ سٹینڈ نہ لیتے تو دین کا کیا حشر نشر ہو جاتا، آج دین ہم تک پہنچتا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات صحیح نتیجے پہ پہنچی، اللہ نے ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھولا، اللہ نے اس کے بعد عمر کا سینہ بھی کھول دیا ہے، جو ابو بکر سمجھ رہے ہیں وہ حق ہے، میں بھی اس بات پر ابو بکر صدیق کا ساتھ دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف جہاد ہوا، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک دفعہ قحط سالی ہوگی، جانور نہیں ملتے تھے، مدینے کے آس پاس جانور ہی غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے۔ یہ سازشیں ہوتی ہیں منڈیوں میں، ذخیرہ اندوزی، چیزیں غائب کرنا، بلیک میلنگ کرنا۔ اب یہ تھا کہ خال خال ملیں گے اور مہنگے داموں بیچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام سے جانور منگوا لیے۔ آپ نے کہا کہ کوئی جانور نہیں خریدے گا، اس دفعہ قربانی کے موقع پر مدینہ اور آس پاس کے لوگوں کو حکومت مفت میں جانور دے گی تاکہ ذخیرہ اندوزوں کا منہ کالا ہو جائے۔ یہ مارکیٹ بلیک کرنا چاہتے ہیں، کوئی مارکیٹ کا رخ ہی نہ کرے۔ یہ بڑی بڑی معاشی جنگوں کا سامنا کیا۔ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کی سیرت اس قدر سبق آموز ہے، اگر ہم آج بھی اس کا موازنہ کریں، پڑھیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ کیسے حکومتوں کو ناکام کیا جاتا ہے، کیسے مہنگائی بڑھائی جاتی ہے، کیسے زکوٰۃ کا انکار حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلامی ریاست کو پامال کرنے کے لیے کس قدر فتنے اور سازشیں کرتے ہیں اللہ کے دشمن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زکوٰۃ کو دفاع کیا، بچایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگوں نے زکوٰۃ دینی شروع کی۔ آپ نے کہا میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، تم دین کے مطابق چلو، نہیں کرو گے تو اسلامی ریاست کا یہ فریضہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سزا دے تاکہ اس فتنے کا خاتمہ ہو۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے۔ سورہ توبہ کی یہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو یہ ان کا نا سادہ سا انداز ہوتا تھا۔ ان کی خدمات اور حالات پر ایک کتاب لکھی گئی، ان کی وفات کے بعد مولانا طیب محمدی صاحب نے یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے نا باقاعدہ ایک ذکر کیا ان کے اقوال، ان کی جو ہے نا وہ تقاریر سے، کہ حافظ صاحب نا بعض دفعہ کچھ مسئلے بڑے جھٹکے بیان کرتے تھے۔ مثلا ان سے اکثر پوچھا کرتے تھے لوگ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے۔ مصرف کہتے ہیں کہ کہاں کہاں زکوٰۃ لگتی ہے، ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کہاں کہاں کس کس پر خرچ کریں۔ تو حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے جھٹکے طریقے سے جواب دیتے اور کہتے کہ زکوٰۃ دے مصارف نے 8، سورہ توبہ دی آیت نمبر 60۔ یہ گل اینی پکی ہے جی میں پکی ہے لوہے دی لٹھ، تو وہ سامعین کو حوالہ یاد ہو جاتا۔ زکوٰۃ دے مصارف کنے نے 8، سورہ توبہ دی آیت نمبر 60۔ تو یہ آیت نمبر 60 زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8، اس کو پڑھ لیں تو یہ زکوٰۃ کے مین مصرف ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ جن کو لگتی ہے۔ فرمایا انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہیں، خیرات، نفلی صدقے ہوں، زکوٰۃ ہوں، للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی کنگال ہو، بالکل کنگال۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدن ہو لیکن کم ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ، خرچے زیادہ ہیں، بیچارہ بڑی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، رشتہ دار ہے، لیکن اس کی گھر کی پوری نہیں پڑتی، محنت پوری کرتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو مسئول ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ خرچ کرنا، مدارس مساجد پر، جماعت پر، جہاد پر جو نگران ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جائے گی، ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی، کیونکہ وہ اس کام پر مامور ہیں۔ زکوٰۃ اکٹھی کرنا، لینا اور انہیں خرچ کرنا، یہ بھی تو ایک کام ہے۔ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل جوڑنے کے لیے ان کی امداد کرنا، انہیں حوصلہ دینا، ان پر بھی زکوٰۃ۔ کوئی نیا نیا عیسائی مسلمان ہو، کاروباری نہ ہو، کیونکہ آج کل یہ کاروبار بھی بنا ہوا ہے نا بعض ڈرامے باز لوگوں کا، کاروباری نہ ہو، صحیح ہو، مسلمان ہوا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑا غریب آدمی ہے، تو آپ اس کی دل جوئی کے لیے نو مسلم کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، نیا نیا مسلمان ہوئے، تاکہ اس کا دل جڑ جائے، اس کی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کروانا، غلامی کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے غلام کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے، اپنے مالک سے کہتا ہے بتاؤ کتنے پیسے لوگے، وہ کہتا ہے 3 لاکھ دے دو تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، تو یہ بندہ لوگوں سے کہتا بھئی میری مدد کرو، لوگ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اپنے مالک کو وہ رقم دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور جن پر چٹی پڑ جاتی ہے، تاوان بھرنے والے،
کوئی کاروبار کیا تو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ بیچارہ دھڑام سے نیچے گر گیا، اب اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے، وہ کہتا ہے میری جان ہی ہے، چاہے مار دو چاہے جیل میں بھیج دو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ایسی صورت میں اس بندہ تو بڑا اچھا تھا، بڑا ارب پتی تھا، لیکن اب اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لوگ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر کے تو اس کی یہ چٹی جو ہے تاوان بھر کے اسے آزاد کروا سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے مالدار گھرانے سے، مگر جب جہاد کرنے کے لیے نکلا تو وہاں پر جو کھا رہا ہے وہ بھی زکوٰۃ کا، جو گن اٹھائی وہ بھی زکوٰۃ کی، جو گولیاں چلا رہا ہے وہ بھی زکوٰۃ، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ کوئی طالب علم ہے اچھے گھرانے کا، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں چلا گیا تو مدرسے کی روٹیاں کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر کے نکلا۔ اب اس کو اس سے وظیفہ دیا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، جہاد ہو، علم ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو، اس پر زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، بندہ تو بہت تگڑا تھا، آج کل ATM کا دور آ جایا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں پیسے نہ ہوں تو ATM لا لیں، آن لائن پیسے منگوائیں، پیسے نکال لیں، لیکن جب یہ کمیونیکیشن نہیں تھا، یہ روابط، یہ سسٹم نہیں تھے، تو بندہ کسی سفر پہ گیا، مہینوں کا سفر طے کیا، وہاں پہ پیسے گم ہو گئے یا زیادہ راہ ختم ہو گیا، اب یہ مسافر ہے تو اس کو زکوٰۃ سے پیسے، کھانا پینا، زیادہ راہ دیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے فقراء، مساکین، اس پر کام کرنے والے نگران، اور تالیف قلب کے لیے، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، اور تاوان کسی پہ پڑا وہ بھرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کو اللہ کہتا ہے یہ صدقات، یہ خیرات ان کو دیا جا سکتا ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہاں، جو لوگ بندے کی کفالت میں ہیں، مثلا ماں باپ کی کفالت میری ذمہ داری ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، میری اولاد ہے ان پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اگر بیوی مالدار ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس کی زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اور اس کا خامند ہے وہ مالدار نہیں، اس کو نقصان ہو گیا یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ اگر وہ ان 8 میں کسی میں آتا ہے تو بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ خامند بیوی کی کفالت میں نہیں ہے، بیوی خامند کی کفالت میں ہے۔ ایک اصول سمجھ لیں، یعنی آپ کی کفالت میں جو لوگ ہیں، جن کی کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انہیں اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ ان کو دینی ہے جو آپ کی کفالت میں نہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اور ہے، تو آپ ان کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ یا بیوی ہے، اس کا خاوند کمزور ہے، وہ اسے دے سکتی ہے۔ تو ہاں، والدین کو بچے نہیں دے سکتے، کیونکہ میرے والدین میری کفالت میں، میں انہیں زکوٰۃ کے پیسے نہیں کھلا سکتا، انہیں میں اپنے جس کمائی سے میں اپنا خرچ پورا کرتا ہوں اسی سے والدین کو کھلاؤں گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ جو 5 من اور اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ کھیتی ہو تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جانی چاہیے، عشر ہے، اور 20% ہے اس صورت میں کہ جب بندہ نہری پانی کی بجائے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرے۔ سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، تو یہ جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، اس میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 1 سال گزرنے کے بعد۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا سادہ سا، اگر آپ کے پاس آپ کے روپے پیسے ہیں، آپ اس کو چاندی کے حساب سے رکھیں، یعنی نبی علیہ السلام نے کہا 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52 چاندی منیمم ہے، کم سے کم، اور اس سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے۔ اگر آپ اس کو 1500 کے حساب سے بھی لگائیں، 2000 کے حساب سے بھی لگائیں، تو یہ تقریباً 1,20,30,000 بنتا ہے، یعنی 1.25 لاکھ روپیہ۔ تو آپ چاندی کو نصاب بنا لیں، اگر آپ کے پاس 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ پیسے ہیں تو سال گزر گیا ہے تو کل رقم جو ہے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں تو 2.5% زکوٰۃ نکل آئے گی، وہ زکوٰۃ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سونا ہے، 8 تولے ہے، 10 تولے ہے، 7.5 تولے سے زیادہ، اگر 7 تولہ ہے، 7.25 تولہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، اس کا طریقہ یہ ہے، یا چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولے یا اس سے زیادہ، تو زکوٰۃ دیتے ہیں موجودہ قیمت فروخت۔
اخباروں میں آتی ہے قیمت خرید، مطلب 1,12,000 روپیہ سونے کا ریٹ ہے، تو یہ قیمت فروخت نہیں ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ کو 1,12,000 میں دیتا ہے۔ جب آپ دینے جاتے ہیں اپنا سونا لے کر، وہ کہتا ہے بھائی اس میں اتنی کاٹ ہوگی، اتنا یہ ہوگا، تو یہ 1,00,000 کا نہیں بلکہ 95,000 کا ہے۔ تو آپ کی جو سونے کی موجودہ ویلیو ہے، آپ جتنے تولے ہیں اتنی اس کو ضرب دیں، اور جو جتنی رقم بنے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی رقم ہو، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، جتنی کل رقم بنے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس کے زیادہ تر مسئلے جو جیسے جیسے بندے کو پیش آتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ایک آخری بات ہے، وہ یہ قاعدہ یاد کر لیں، قاعدہ یاد کر لیں، کیا ہے؟ قابل استعمال چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، قابل فروخت چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ جملہ یاد کر لیں، قابل استعمال چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، قابل فروخت چیزوں پر۔ آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں چاہے 10 کروڑ کی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ جس گھر کو رہائش کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ چاہے 5 کروڑ کا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے جو فیکٹری لگائی ہے، جن مشینوں پر چیزیں بن رہی ہیں، وہ مشینیں چاہے 2 کروڑ کی ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس جو قابل فروخت چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثلاً آپ کی دکان میں آپ کا مال پڑا ہوا ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کے نصاب کو ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے سال کے بعد۔ اسی طرح آپ کے پاس کچھ گاڑیاں ہیں، وہ آپ استعمال نہیں کرتے، وہ شو روم میں بیچنے کے لیے رکھی ہیں، تو جتنے کروڑ کی ہیں سال گزرے گا اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی، انویسٹ ہے، مال ڈالا ہوا ہے دکان کے اندر۔ اسی طرح کچھ پلاٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں رہنے کے لیے نہیں، آپ نے ویسی کہ پلاٹ خرید کے رکھے ہیں میں بیچوں گا پرافٹ حاصل کروں گا، وہ آپ کا راس المال پڑا ہوا ہے، یعنی قابل فروخت چیزوں پر زکوٰۃ ہے، قابل استعمال چیزوں پہ زکوٰۃ۔ اسی طرح کچھ ایسے آپ کے مکان ہوتے ہیں جو آپ نے رینٹ آؤٹ کیے ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ بطور مشین استعمال کرتے ہیں، تو جس طرح مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کی جو پروڈکشن ہے، جو آپ کو منافع آتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح جو دکانیں، پلازے، مکان رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، ان سے جو رینٹ ملتا ہے وہ پیسہ اگر اکٹھا ہو جائے اور نصاب کو پہنچے، سال گزر جائے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر کرایہ ملتا ہے تو آپ مہینے کا جو ملتا ہے کھا پی لیتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، تو وہ سیونگ ہی نہیں ہوئی تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ قاعدہ یاد کر لیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی گاڑی پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ آج مجھے ایک فون آیا، چونکہ رمضان قریب ہے تو لوگ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، تو فون مجھے یہ آیا، کہنے لگے جی ایک بندہ ہے، وہ گاڑی اس نے 2 کروڑ کی رکھی ہے اور وہ چلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو بندہ خود استعمال کرتا ہے۔ کہتا جی ضرورت 10 لاکھ میں بھی پوری ہو سکتی ہے، وہ 10 لاکھ کی کورے لے لے، کوئی مہران لے لے، کوئی ایسی گاڑی لے لے، ضرورت اس میں بھی اس نے 2 کروڑ کی کیوں لی؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اگر کسی کو اللہ نے نوازا تو وہ نعمت استعمال کر لے۔ اچھا، کہنے لگا جی ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، یا سونا پڑا ہوا ہے 20 تولے، اور وہ خاتون کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اگر وہ بیچ کر وہ 10 لاکھ والا کو پلاٹ مکان بنا لے، کوئی سونا بیچ کر مکان بنا لے، اس ڈر سے کہ کہیں زکوٰۃ سے یہ نہ ہر مہینے زکوٰۃ دیتی جاؤ، سونا کم ہو جائے، پیسے کم ہو جائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کریں۔ کیوں بلا؟ کیونکہ شریعت یہی تو چاہتی ہے کہ پیسے تہیں لگا کر سمیٹنے کی بجائے پیسے کو مارکیٹ میں پھینکیں۔ جب ایک بندہ زکوٰۃ کے ڈر سے ہی سونا بیچ کر مکان بنائے گا، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ پلاٹ بکے گا، پراپرٹی ڈیلروں کو کمیشن ملے گا، مزدور آئیں گے، مزدوریاں کریں گے، مکان بنے گا، پھر کسی کے کام آئے گا۔ یہی تو شریعت چاہتی ہے کہ پیسہ سمیٹ کے نہ رکھو، چاہے زکوٰۃ کے ڈر سے ہی سارا پھینک دو مارکیٹ میں، جب ذخیرہ اندوزی نہیں رہے گی، مہنگائی نہیں بڑھے گی، خود بخود معیشت اکانومی جو ہے وہ لیول پہ رہے گی۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا تعلق ہے نا، اس کا تعلق اکنامکل ٹیکنیک سے ہے، یہ معیشت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ یا زکوٰۃ کے ڈر سے پیسہ مارکیٹ میں لگا دینا، اس کے بڑے فائدے، اور یہ ایک بڑا لمبا دلچسپ موضوع ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو کر لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔